حماد چیمہ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں وہ حدیث کو اپنے ذہن کے مطابق اپنی عقل پہ تول رہا ہے، اور اس میں وہ کس طرح کی غلطیاں کر رہا ہے اور اس میں کیسے وہ بلنڈر مار رہا ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو. اور رفع الیدین جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور اس کے منسوخ ہونے کی انہوں نے جو دلیل دی ہے اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں. انہوں نے جو ہے حدیث پیش کی ہے 1185 سنن نسائی کی، تو وہ حدیث میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیتا ہوں. اس حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں. اگر آپ اس سے ایک حدیث آگے چلے جائیں، اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ 1185 ہے، 1186 پہ چلے جائیں. 1185 بھی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، اور یہ جو آگے میں پیش کر رہا ہوں 1186 یہ بھی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ہم نے دلیل دی 1185. اب یہ 1185 سے جمپ کر کے 1186 پہ کیوں گیا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے اس کی سن لیں. انہوں نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں سے سلام کرتے تھے. آپ نے فرمایا انہیں کیا ہوا ہے کہ ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں، گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں. ہاتھوں سے سلام کر رہے تھے اور یہ اشارہ ساتھ ایسے ایسے کر رہا ہے، کیسے کہ جیسے سلام عام بندہ نماز کے باہر کرتا ہے، کہ وہ نماز میں ہاتھوں سے ایسے ایسے سلام کر رہے تھے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا جھوٹ اور بلنڈر ہے کہ یہ کس طرح عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ نماز میں وہ ہاتھوں سے سلام کیسے کرتے تھے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. اہل تشیع کے ہاں ایک ریناؤنڈ چیز ہے کہ وہ جب یعنی نماز کا اختتام کرتے ہیں تو 3 دفعہ اللہ اکبر ایسے ایسے کہتے ہیں، تو سلام نہیں پھیرتے. یہاں پر اب اس کا استاد خود بتا رہا ہے کہ جو اہل تشیع ہیں یہ اب بھی ایسے ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی اسلام نہیں پھیرتے بلکہ ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں. لیکن یہ عوام کو کیسے گمراہ کر رہا ہے کہ وہ اسلام ایسے ایسے ہاتھ ہلا کے کرتے تھے. اب دیکھیں گھوڑا دم جو ہے نا وہ اس طرح ہلاتا ہے، اس طرح ٹھیک ہے، ایسے ایسے نہیں لاتا. کوئی گھوڑا ایسا ہے جو کہ تم ایسے ایسے لاتا ہو، ایسے ایسے مطلب ایسے ایسے کرتا ہو، ایسے ایسے گھوڑا دم ایسے ایسے لاتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ میں چونکہ تشبیہ دی گئی ہے شریر گھوڑوں کے دموں سے، تو اب یہ عوام کو دوسری پھرکی کرا رہا ہے، دوسری کہانی کرا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے کہ گھوڑا تو دم ایسے ایسے لاتا ہے، وہ تو ایسے نہیں لاتا جس طرح رفع یدین کرتے ہیں. تو آئیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گھوڑا دم ہلاتا کیسے. اب دیکھیں گھوڑا دم جو ہے نا وہ اس طرح ہلاتا ہے، اس طرح ٹھیک ہے، ایسے ایسے نہیں لاتا. کوئی گھوڑا ایسا ہے جو تم ایسے ایسے لاتا ہو، ایسے ایسے مطلب ایسے ایسے کرتا ہو، ایسے ایسے گھوڑا دم ایسے ایسے لاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے بڑا واضح لکھا ہوا ہے جس سے جو ہے ان کا جو شبہ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. کیا انہیں کافی نہیں کہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں کے اوپر جو ہے اپنے ہاتھ رکھے، اور مطلب آگے انہوں نے ڈالا ہوا ہے بریکٹ میں زبان سے کہتے السلام علیکم السلام علیکم. اب یہاں سے واضح ہو گیا کہ نماز کے اختتام والے جو اسلام کی بات ہوئی ہے اس میں جو سلام کرتے ہیں نا ہاتھ سے وہ نہیں کرنا، بلکہ ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھنے، پھر رانوں پہ ہاتھ رکھیں اور اس وہاں پہ کہیں السلام علیکم السلام علیکم. یہ تو نماز کے اختتام کی بات ہو رہی ہے، اس میں کہیں نہیں آیا کہ جو ہے نماز شروع کرتے وقت بھی ہم رفع یدین کیا ہے، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ہم شروع میں بھی کرتے ہیں، رکوع جانے سے پہلے بھی کرتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھ کے بھی کرتے ہیں. اب آئیں حدیث 1185 پہ کہ یہ اس کو چھلانگ لگا کے آگے 1186 پہ کیوں چلا گیا تھا. چونکہ 1185 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نماز کے اختتام پر سلام میں ہاتھ اٹھا رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں کیا ہوا کہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اب یہاں پر نہ تو سلام کا ذکر ہے نہ اختتام کا ذکر ہے، یہ نماز میں ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں. نماز میں سکون اختیار کرو. سلام کے وقت کے سکون کا نہیں کہا گیا، بلکہ نماز میں مطلقاً نماز میں سکون کرو کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ ہمارے نزدیک واضح طور پر رفع یدین کی منسوخ ہونے کی دلیل ہے. تو جو گھوڑے کی دم والی حدیث پیش کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی کون سی منطق پیش کرتے ہیں. گھوڑا کی دم ایسے ایسے لاتا ہے، ایسے ایسے تو نہیں لاتا، مطلب کچھ سینس بھی ہوتی ہے وہ چیز. عربی لغت میں مرزا صاحب اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، اسی طرح کان یعبدو یہ مضارع کا صیغہ ہے، دب گھاس کو کہتے ہیں. تو اب ان کے جو شاگرد ہیں وہ ان سے پیچھے تو نہیں رہ سکتے، انہوں نے بھی تو اپنے کوئی نہ کوئی شاہکار پیش کرنے. تو آئیں ان کے شاگرد دیکھیں ان سے 2 ہاتھ آگے نکلے. جو روایت انہوں نے پیش کیا اس میں عربی میں لکھا ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن رافع. نحن رافع کیا یعنی کہ رفع کرتے وقت، یعنی کہ ختم کرتے وقت، یعنی کہ رفع کرتے وقت، یعنی کہ ختم کرتے وقت، یعنی کہ رفع کرتے وقت، یعنی کہ ختم کرتے وقت. گوگل حافظہ اللہ رافعو معنی کیا ہے، عربک ٹو اردو میں جا کے لکھیں، دیکھیں کیا معنی بنتا ہے. غیرت مند بندے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. اگر ان کو غیرت ہوئی تو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا ہیں اور کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن حماد چیمہ صاحب یہ آپ کے لیے ایک گفٹ تھا.